देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खुश व खुर्रम होंगे। आज जिस मज़मून को हमने इंतखाब बनाया हुआ है वो आपको बखूबी पता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने इस मज़मून के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं और आपने वो देखे भी होंगे। तो जो हमारा मज़मून है, जो ज़ेर नज़र है, वो है एक मशहूर और मारूफ मसनवी से माखूज़ एक हिस्सा है। वो है दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की शहज़ादे के गायब होने पर। ये हिस्सा जो है ये सहरुल बयान से माखूज़ है, सहरुल बयान से माखूज़ है, जिसके मुसन्निफ़ है, शायर है मीर हसन। ठीक है, मीर हसन की मशहूर और मारूफ जो मसनवी है वो है सहरुल बयान। उसे एक हिस्सा जो है वो आपकी निसाब में शामिल है, जो हम पढ़ रहे हैं और हम इसकी तशरीह भी साथ साथ करते जा रहे हैं। आज जो हिस्सा हमें पढ़ना है वो कुछ इस तरह से है कि गम व दर्द से दिल जो सबका बरा, हुआ बाग सारा वो मातम सरा, गया जब कि वो सरो इस बाग से, नजर फूल आने लगे दाग से, अकड़ना गए सरो सब अपना भूल, उड़ाने लगे कुमरिया सर पे दूल, सदा अब जो कोई उन्होंने की सुने, तो कूकू से उनके जिगर तक बुने। पहले तलबा व तालिबात, आपको बखूबी पता होगा कि जो हम मसनवी पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमने मजमून पढ़ा था कि इसमें कौन सी कहानी बयान की गई है, इसमें आपने ये सुना होगा कि शहजादा जो होता है वो अपने कमरे से गायब हो गया होता है, जिसकी वजह से बाग जो है, नौकरानियाँ जो है, फूल जो है, वालिदैन जो है वो मातम करने लगते हैं, वो सब गमगीन हो जाते हैं। गमगीनी के आलम में शायर ने उसका इजहार ख्याल किन अल्फाज में किया है वो आपने सुना होगा। और मजीद जो आज हमें पढ़ना है तो शायर फरमाते हैं कि सब माहौल जो है, जो घर वाले थे, माँ बाप जो थे, नौकरानियाँ जो थी, बाकी लोग जो थे वो गमजदा और परेशान हो गए, क्योंकि शहजादा अपने कमरे में मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, शायर फरमाते हैं गम व दर्द से दिल जो सबका बरा, यानी कि गम की वजह से, दर्द की वजह से जो लोग हैं उनका दिल जो है वो भर गया, उनका दिल जो है वो अफसुर्दा हो गया, गमगीन हो गया, परेशान हो गया, और जो बाग था वो सारा मातम सरा बन गया, यानी कि एक मातम कदा बन गया वो बाग, क्योंकि बाग में जितने भी चीजें थी, चाहे फूल थे, चाहे लोग थे वहां पे मौजूद, क्योंकि उन्होंने शहजादे के गायब होने पर मातम किया, तो सारा बाग का जो माहौल है वो मातम सरा बन गया और सारे लोग जो है ना वो गम में डूब गए। फिर शायर फरमाते हैं गया जब कि वो सरो इस बाग से, शायर फरमाते हैं कि वो सरो जैसा जो शहजादा जा, सरो का मतलब होता है वो पेड़ जो सर्वी कद ऐसे खड़ा रहता है। शायर फरमाते हैं, तशबीह देते हैं शहजादे को किसके साथ, सरों के साथ। बताया कि जब से वो बाग से चला गया है, कौन, शहजादा जो सरों के जैसा था, जब से वो चला गया है, नजर फूल आने लगे दाग से, जितने भी बाग के अंदर जो फूल लगे हुए थे वो शहजादे की जुदाई में दागदार नजर आने लगे, यानी कि उनमें भी दाग पड़ गया, वो भी परेशान हो गए, वो भी गमजदा हो गए, गमगीन हो गए, क्योंकि उन फूलों ने भी देखा कि शहजादा यहां पे मौजूद नहीं है, वो कहीं चला गया है, वो गायब हो चुका है, तो फूल भी मातम करने लगते हैं। फिर शायर फरमाते हैं अकड़ना गए सरो सब अपना भूल, क्योंकि जो सरों के पेड़ होते हैं वो अकड़ते हैं, उनकी खासियत है कि वो खड़े रहते हैं, सर भी ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल अलिफ की सूरत में। शायर फरमाते हैं कि वो अकड़ना भी भूल गए, कौन, सरों के पेड़ जो हैं वो अकड़ना भूल गए, सीधे रहना, सीधे किस तरह रहा जाता है वो भूल गए कि वजूहत क्या है। और फिर शायर फरमाते हैं उड़ाने लगे कुमरिया सर पे दूल, जो कुमरियां हैं, जो बुलबुल वगैरह हैं, जो परिंदे हैं, वो धूल, यानी कि वो उन्होंने गर्दो गुबार का माहौल जो है वो अपने सर पे उठाने लगे, किसकी जुदाई में, शहजादे की जुदाई में, क्योंकि शहजादा अपने महल में, अपने कमरे में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो क्या उड़ाने लगे कुमरिया सर पे दूल, वो अपने सरों के ऊपर गर्दो गुबार उड़ाने लगे, यानी कि उन्होंने भी मातम किया, किन्होंने, कुमरिया ने भी।
اس کے بعد صدا اب جو کوئی انہوں نے کی سنے تو کوکو سے ان کے جگر تک بنے. شاعر فرماتے ہیں جو قمریہ ہے جب یہ ماتم کرنے لگے، اب جب یہ بولی کرتے تھے، جب یہ آواز کرتے تھے، کوکو کی جو آواز ان کے زبان سے نکلتی تھی، مگر وہ کوکو کی جو آواز نکلتی تھی وہ درد سے بھری ہوئی تھی، اور جو کوئی بھی ان کو سنتا تھا، کوکو کی آواز جو بھی سنتا تھا، ان کا جگر جو ہے نا وہ چھلنی ہو جاتا تھا، وہ افسردہ ہو جاتا تھا، غم زدہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کوک تھی، آواز جو تھی، اس میں درد بھرا ہوا تھا. وہ درد کس کی وجہ سے آ گیا تھا؟ وہ غم کس کی وجہ سے آ گیا تھا؟ شہزادے کے غائب ہونے پر. پھر شاعر فرماتے ہیں ہوئے خشک اور زرد سارے نہال، ثمر لگ کے پاؤں ہوئے پائمال. شاعر فرماتے ہیں کہ جو جتنے بھی پیڑ پودے باغ میں موجود تھے وہ نہال ہو گئے، وہ خشک ہو گئے، اور جو ثمر یعنی کہ جو پھل میوے وغیرہ لگے ہوئے تھے پیڑوں کے اوپر وہ سارے گرنے لگے. شہزادے کے غائب ہونے پر وہ سارے ثمر جو ہے، پھل جو ہے، میوے جو ہیں وہ زمین پہ گرنے لگے اور پاؤں کے نیچے آ گئے، یعنی کہ وہ بھی تہس نہس خراب ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے بھی شہزادے کے غم کو برداشت نہیں کیا، شہزادے کی غائب ہونا ان کو پسند نہیں آیا، اس لیے جو ثمر ہے وہ بھی زمین پر گرنے لگے، وہ پائمال ختم ہو گئے. پھر شاعر فرماتے ہیں آگے ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، یعنی کہ جو بلبل ہے جو ترانہ گاتا تھا اس کا جی ہی ہٹ گیا، یعنی کہ اب اس نے بھی بولی شروع کرنی وہ بند کر دی، یعنی کہ اس نے بھی اپنی آواز بند کر دی، یعنی کہ اس کا جی من نہیں کر رہا تھا کہ وہ کوئی بات کرے. گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا، اور جو گل ہے وہ جگر درد سے پھٹ گیا، یعنی کہ جو گلوں کی آواز تھی، جو پھولوں کی آواز تھی، وہ بھی کچھ بولتے تھے، اور جو بھی ان کو سنتا تھا تو انسان کا جگر جو ہے وہ درد سے پھٹ جاتا تھا، کیونکہ ان کو بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. کن کو؟ گلوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی کہ شہزادہ کیوں کر غائب ہو گیا محل سے. پھر شاعر فرماتے ہیں آگے تبسم گیا حزن سے گنچبول، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے جو گنچا ہے، جو پھول کی مانند ہوتی ہے، جو پہلے گنچا جو ہوتا ہے نا، پہلے جو پھول ہوتا ہے وہ پھر ایک گنچے کی صورت میں ہوتا ہے، بعد میں وہ کھل جاتا ہے تو پھول بن جاتا ہے. شاعر فرماتے ہیں جو گنچے ہیں وہ تبسم کرنا ہی بھول گئے اس پریشانی کے عالم میں. پھر شاعر فرماتے ہیں ہوا غم سے از بس لہو پی کے پھول، جو پھول ہے انہوں نے اپنا ہی لہو پیا، انہوں نے اپنا ہی لہو پیا اور کیا بن گئے؟ سرخ بن گئے. ہوا غم سے، اتنا غم تھا ان پھولوں کے اندر کہ انہوں نے اپنا ہی خون پیا اور کیا ہو گئے؟ سرخ ہو گئے. پھر شاعر فرماتے ہیں اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، جو نرگس کے پھول تھے ان کی آنکھوں کا جو نور تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب، جو سنبل ہے اس نے اپنے بال کھولے اور اپنے بال جو ہے وہ نوچ ڈالے، اور جو وہ رات تھی وہ ماتم کی رات تھی، شب کی جو رات تھی، جو شب تھی وہ ماتم کی رات ہو گئی. پھر آگے شاعر فرماتے ہیں لگی آگ لالے کے دل کو تمام، جو لالے کے پھول جو ہے ان میں آگ لگ گئی. دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام، جو ان کے ہاتھ میں عشرت کا جام، خوشی کا جام تھا، جام جو ہوا کرتا تھا، انہوں نے وہ خاک زمین پہ مار دیا. شاعر فرماتے ہیں پڑا ماتم اس باغ میں بس کی سخت، یہ جو باغ تھا جو ارد گرد جس میں واقعی وہ لوگ رہتے تھے، شہزادے کے جو چاہنے والے تھے وہ جس باغ میں رہتے تھے، اور باغ کے اندر جو پھول وغیرہ ہوتے تھے اور پرندے وغیرہ ہوتے تھے، اس باغ کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ پریشانی، ماتم، درد جو ہے، الجھنیں جو ہیں، تکالیف جو ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان سب کو شہزادے کی غائب ہونے پر یہ سارا رنج ان کو حاصل ہوتا ہے. پھر شاعر فرماتے ہیں پڑا ماتم اس باغ میں بس کی سخت، یعنی کہ سخت ماتم پڑا اس باغ میں. ہوئے نخل ماتم تمامی درخت، یعنی کہ ہوئے نخل ماتم تمامی درخت، جتنے بھی درخت تھے، جتنے بھی نخل تھے، پیڑ پودے تھے، وہ ماتم کرنے لگے. تو گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ چرند ہے، پرند ہے، پھل ہے، پھول ہے، میوے ہیں، سرو ہے، یہ سب ماتم کرنے لگتے ہیں. کس کے غائب ہونے پر؟ شہزادے کے غائب ہونے پر. پیارے طلبہ آپ دیکھو میر حسن نے کس خوبصورت انداز میں شہزادے کے غائب ہونے پر جو ہے یہ خیال اظہار کیا ہے. پھر شاعر فرماتے ہیں آگے، آپ آگے دیکھتے جائیے
اس کے بعد شاعر کیا فرماتے ہیں، گرے غم سے انگور مدہوش ہو، جو انگور ہے وہ بھی گر جاتے ہیں زمین کے اوپر، وہ بھی گر جاتے ہیں۔ کون؟ انگور جو پیڑوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پڑے سارے سائے سیاہ پوش ہو، یعنی کہ وہ کس کی صورت میں زمین پر گرنے لگے؟ ایک سیاہ پوش، یعنی کہ انہوں نے جو کالا لباس ہے وہ جیسے یعنی کہ ماتمی لباس پہن کر وہ زمین پہ گرنے لگے۔ پھر شاعر فرماتے ہیں، لگتے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، لگتے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ۔ شاعر فرماتے ہیں جتنے بھی پتے لگے ہوئے تھے پیڑوں کے اوپر، جب شہزادہ غائب ہو جاتا ہے، جب ان کو خبر ہو جاتی ہے، ان پتوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، تو وہ افسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر افسوسگی کے عالم میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں ہاتھ ملتے ہیں۔ لگے تھے جو پتے درختوں کے ساتھ، وہ جتنے بھی پتے لگے تھے کس کے اوپر؟ درختوں کے اوپر، وہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے اپنا ماتم کس طرح ظاہر کیا، اپنا افسوس کس طرح ظاہر کیا، غم کس طرح ظاہر کیا؟ وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ، یعنی کہ وہ پتے آپس میں ٹکراتے تھے اور ہاتھ ملانے سے مطلب کہ وہ افسوس کرنے لگے۔ تو یہ سارے پتے جو ہیں، یہ جو انگور جو ہیں، یہ نخل جو ہے، درخت جو ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آگ کے جو لالے ہیں، اور یہ جو سنبل ہے، یہ جو نرگس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک گنچا ہے، اور یہ جو بلبل ہے، اور جو یہ نہال ہے، سمر ہے، اور جو یہ دل ہے، اور جو یہ سرو ہے، اور یہ جو کمریاں ہیں، اور یہ جو جگر ہے، اور یہ جو کوکی کی آواز ہے، یہ سب پیارے بچوں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماتم کرنے لگتے ہیں اس وقت جب شہزادہ جو ہے اپنے کمرے سے، اپنے محل سے غائب ہو گیا ہوتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، یہ آپ نے سماعت کیا میر حسن کی مثنوی سے، سحر البیان سے ایک حصہ جو ہے آپ نے سماعت کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے آگے جو اگلا والا حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا، جس کو آپ سماعت کریں گے اچھے سے۔ تو آج کے لیے آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔